خیبر پختونخوا میں عسکریت پسند گروہوں کی سرگرمیاں شروع ہونے کے خلاف صوبے کے مختلف علاقوں میں امن مارچ اور احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان عسکریت پسندوں کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مقامی عہدیداروں اور کارکنوں نے اتوار کے روز باڑہ میں امن ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ 2 دن پہلے ضلع بنیر کے انتہائی دور افتادہ علاقے امازئی میں 30 سے 35 مسلح عسکریت پسندوں کے سامنے آنے پر عوامی نیشنل پارٹی کی اپیل پر امن مارچ ہوا تھا، جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔ امن مارچ کے شرکاء عسکریت پسندی اور دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ مظاہرے اور ریلیاں اگست کے دوسرے ہفتے میں شروع ہوئیں، جب لوور دیر میں پی ٹی آئی کے ایک صوبائی رکن اسمبلی پر قاتلانہ حملہ ہوا اور سوات میں 2 فوجی عہدیداروں اور 1 پولیس افسر سمیت 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ سوات اور لوور دیر کے علاوہ محمد اور باجوڑ کے قبائلی اضلاع میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے ٹی ٹی پی کے صوبے میں سرگرم ہونے کے ان دعووں پر ابھی تک کوئی واضح بیان نہیں آیا، لیکن وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اعلیٰ صوبائی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شمیم شاہد اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں اس وقت وہاں کی سچویشن ہے کیا۔ شمیم، کچھ ہفتے پہلے ہم نے سوات میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں رپورٹ کیا تھا، آپ اس پہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب کون سے مزید علاقے ہیں جہاں پہ ٹی ٹی پی دوبارہ سے سرگرم ہوئی ہے، اور ایسی کون سی سرگرمیاں ہیں جن پر لوگوں کو تشویش ہے؟ حال ہی میں یہ سوات اور دیر کے بعد جو درادم خیل ہے وہاں پر پمپلیٹ تقسیم ہوئے ہیں، اور اگزئی اور ہنگو میں بھی پمپلیٹ تقسیم ہوئے ہیں، جس میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ طالبان یہاں پر موجود ہے، اور اگر آپ کو حکومت ہو، حکومتی اداروں، حکومتی عہدیداروں یا کسی اور کے خلاف کسی قسم کی شکایت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ درادم خیل اور اگزئی ہنگو میں جتنے بھی ٹیلی فون نمبر دیے گئے واٹس ایپ کے لیے، تو وہ تمام افغانستان کے نمبر پر ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی بھی واقعات ہو رہے۔ آج بھی ڈی خان میں ایک پولیس وین پر حملہ ہوا ہے، جس میں ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے، ایک ڈرائیور ہلاک ہوا ہے۔ اسی طرح 2-3 دن پہلے یہاں پر بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں مختلف، یہ اورگزئی میں وہاں پر پولیس پر حملہ ہوا تھا، جس میں 3 افراد مارے گئے تھے۔ تو ہے ملیٹنٹس بھی موجود ہے، ملیٹنٹس سر بھی اٹھاتے ہیں، کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ ایک اطلاع یہ جو اسلام آباد کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں جو واقعات ہوئی ہیں اس میں 18 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، 34 سویلین ہے، اور اگست میں جو واقعات ہوئی ہیں وہ تو جولائی سے کم ہے، مگر اس میں جو کیجوالٹیز ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک چیز جو آپ مینشن کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن لوگ اس سے پہلے، اگر ہم سوات آپریشن اس سے پہلے والا دیکھیں یا جس سے پہلے جو وار آن ٹیرر کے حوالے سے مسلسل ایک آپریشن ہوا تھا، اس وقت لوگ خوفزدہ تھے۔ اب اس بار لوگ باہر نکلے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو اب لوگ زیادہ منظم ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں اس بار جو ہے نا لوگ بہت زیادہ منظم ہے۔ یہ جو باڑہ میں کل اتوار کو جو مظاہرہ ہو رہا ہے، ریلی نکالی جا رہی ہے، تو اس کے آرگنائزر ہے شاہ فیصل افریدی۔ اس کا کہنا ہے کہ ماضی میں ان لوگوں نے ایک دھوکے میں آ کے، مذہبی دھوکے میں آ کے ان لوگوں کو جگہ دی تھی، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب وہ مزید جگہ نہیں دیں گے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں اس وقت لوگوں کا جو جذبہ ہے اور لوگوں کی جو رویہ ہے، تو وہ کسی بھی طور پر طالبان کے حق میں نہیں ہے۔ سوات میں بھی جلسے ہو گئے، یہاں پر باجوڑ میں بھی ہو گئے، بنیر میں بھی ہو گئے، دیر میں بھی ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اب تیار نہیں ہے کہ وہ طالبان کو ہاتھ دے یا طالبان کے ساتھ تعاون کر دے، اور حکومت کو بھی یہی پتہ ہے، حکومت کو بھی علم ہے، کیونکہ جو حکومت کے مذاکرات ہو رہے تھے تو اس کی بہت زیادہ مخالفت کی جا رہی تھی۔ جو ان کے ساتھ معاہدوں کا جو ٹیکسٹ ہے، جو ڈرافٹ ہے،
اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. لہٰذا میرے خیال میں اب جو حالات ہیں وہ 9/11 کے بعد یہاں پر جو افغانستان سے پاکستان طالبان منتقل ہوئے تھے تو اب وہی صورتحال نہیں ہے. مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے خیال بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے.